ذرا اگر ہم ایک لمحے کے لیے نا ایک کمال کے سپر کمپیوٹر کا تصور کریں، ایک ایسی مشین جس کی پروسیسنگ پاور کی کوئی حد ہی نہیں ہے، مطلب اس میں ٹریلینز کے حساب سے کنیکشنز ہیں اور میموری میں پیٹا بائٹس کا ڈیٹا آ سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام مشین نہیں ہے بلکہ کائنات کی سب سے جدید مشین ہے۔ ہاں، اور اس کا جو اندرونی کوڈ ہے نا وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ٹاپ لیول کا انجینئر اسے پوری طرح ڈی کوڈ نہیں کر سکا۔ یہ سسٹم خود کو ریپیئر کر سکتا ہے، خود سیکھ سکتا ہے، لیکن اب ایک انتہائی عجیب بات سوچیں۔ وہ کیا؟ یہی کائنات کا سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر روزانہ، اور وہ بھی مکمل طور پر اپنی مرضی سے انتہائی مشکوک لنکس پر کلک کرتا ہے۔ ہاں، مطلب اپنی مرضی سے؟ بالکل اپنی مرضی سے، مطلب وہ ہر روز ایسے میل ویئر اور وائرس ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جو اس کی پروسیسنگ کو بالکل سست کر دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مشین اس آفیشل اور بالکل محفوظ ڈاؤن لوڈ پورٹل کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے جو اسے بنانے والے نے خاص طور پر اسی کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات ہے۔ پاگل پن لگتا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ کوئی سائنس فکشن کی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا انسانی دماغ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بلائنڈ ڈاؤن لوڈنگ کی عادت کو نہ روکا گیا نا، تو یہ ہمارا جو ذہنی آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، وہ کسی بھی وقت مکمل طور پر کریش ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے سپر کمپیوٹر والی مثال دی ہے نا، یہ دراصل ہمارے آج کے دور کے سب سے بڑے بحران کی بالکل درست تصویر کشی کرتی ہے۔ مطلب ہم سارا دن ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، اسکرینیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے اس پر ہمارا کوئی فلٹر نہیں ہے۔ صحیح، تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی چیز کی تہ تک جانے والے ہیں۔ ہاں بالکل، آج کی بحث کی بنیاد ایک بہت گہرے تصور پر کھڑی ہے جسے ہم شناخت کا منشور کہہ سکتے ہیں۔ یہ منشور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان دراصل ہے کیا اور اس کا یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اس پورے تصور کو ذرائع میں قرآنی انسان کے دائرہ کار میں بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اچھا، تو اس شناخت کے منشور کا ہمارے اس دماغی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب ہم اسکرینوں کے سامنے بیٹھے زومبیز کی طرح بس اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ منشور کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ لیکن تعلق بہت بنیادی ہے۔ یہ منشور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا یہ جو ذہن ہے یہ ایک انتہائی جدید آپریٹنگ سسٹم ہے اور اسے براہ راست وحی کے ذریعے اپڈیٹ یا آپٹیمائز کیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں جو ہمارا جسم ہے وہ محض ایک ایگزیکیوٹر ہے، یعنی ایک ہارڈ ویئر جو صرف سسٹم سے آنے والی کمانڈز پر عمل کرتا ہے، اور جو انسان کی روح ہے وہ اس پورے ڈیٹا فلو کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ اس سارے شاندار نظام کے درست طریقے سے کام کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راز ہے، اور وہ راز سورہ یاسین کی 5ویں آیت میں ایک انتہائی طاقتور تصور کی صورت میں موجود ہے، جسے ہم محفوظ ماخذ سے اصل ڈاؤن لوڈ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ڈاؤن لوڈ محفوظ سورس سے نہیں آ رہا نا، تو سسٹم کا کریش ہونا بالکل طے ہے۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، دیکھتے یا پڑھتے ہیں، وہ صرف معلومات نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا ہمارے سسٹم کی روٹ ڈائریکٹری میں جانے والا کوڈ ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ، وہ سیدھا ہمارا کوڈ بدل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان ذرائع میں اس ڈاؤن لوڈنگ کے عمل کو، اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے نا، جسے لفظ بلفظ معنی نکالنا یا کرک معنی کہا گیا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر ہم اس آیت کے پہلے لفظ کی طرف آئیں جو کہ تنزیل۔ تنزیل۔ عام طور پر جب لفظ نازل یا ڈاؤن لوڈ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں یہی تصویر بنتی ہے کہ بس کوئی چیز آسمان سے اچانک نیچے پھینک دی گئی۔ اور یہی وہ عام فہم غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس لفظ کی اصل گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کی جو ریاضیاتی ساخت ہے نا، یعنی زبان کی جو میتھس ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا۔ زبان کی ریاضی؟ ہاں بالکل، عربی زبان کی یہ ریاضیاتی ساخت کسی بھی جدید کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویج سے کم نہیں ہے۔ اس گرامر اور ریاضی کے اصول کے مطابق جب ہم تنزیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب اچانک سے کوئی چیز گرا دینا یا ڈمپ کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی منظم، درجہ بدرجہ اور ڈرپ اریگیشن کی طرح آہستہ آہستہ ہونے والا ڈاؤن لوڈنگ کا عمل ہے۔
آپ اسے ایک انتہائی محفوظ اور کنٹرول ڈیٹا فلو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. یعنی ایک ایسا عمل جس میں انفارمیشن کا ہر ایک پیکٹ، ہر ایک بائٹ ٹھیک اسی وقت ریسیور تک پہنچتا ہے جب وہ اسے پروسیس کرنے کے قابل ہوتا ہے. کیا بات ہے، یہ بات تو بہت ہی منطقی لگتی ہے. اس کو اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کی ایک طاقتور تشبیہ سے سمجھیں نا، تو فرض کریں کہ کوئی مین سرور 100 GB کی ایک بہت بڑی اور بھاری اپڈیٹ فائل بھیج رہا ہے. اب اگر وہ 100 GB کا کوڈ ایک ہی سیکنڈ میں بنا کسی بینڈویڈتھ کو چیک کیے زبردستی سسٹم کے اندر دھکیل دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے سسٹم کریش کر جائے گا. بالکل، پورا سسٹم ہینگ ہو جائے گا، ریم جواب دے جائے گی، پروسیسر اوور ہیٹ ہو جائے گا اور مشین وہیں فریز ہو جائے گی. انسانی دماغ کی بینڈویڈتھ بھی تو محدود ہے نا. 100%. اور یہی وجہ ہے کہ انسانی ہارڈ ویئر کے لیے، اس کے نیورونز کے لیے اس ڈاؤن لوڈنگ کے طریقے کو تنزیل رکھا گیا تاکہ کائنات کی اتنی بڑی سچائیاں، معلومات اور احکامات آہستہ اور منظم طریقے سے نازل ہو اور انسانی دماغ انہیں برداشت کر سکے. واقعی، کیونکہ ایک دم سے تو کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، ایک انسان کو کسی بھی نئی عادت کو اپنانے، کسی صدمے سے باہر آنے یا کسی نئے قانون کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اگر زندگی کے تمام اصول، تمام سچائیاں ایک ہی لمحے انسانی ذہن پر لاگو کر دی جاتی تو یہ نفسیاتی سسٹم بوجھ برداشت ہی نہ کر پاتا. دماغ شارٹ سرکٹ کر جاتا. بالکل. تو یہ تنزیل دراصل انسانی سسٹم کی کیپیسٹی کا، اس کی گنجائش کا احترام ہے. واہ، تو ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ کار تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک کنٹرولڈ اور بتدریج عمل ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جی؟ وہ کون سا سرور ہے جہاں سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی کچھ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سورس کی جانچ پڑتال سب سے اہم ہوتی ہے. ذرائع میں اس سرور یا ماخذ کی 2 صفات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے نا؟ العزیز اور الرحیم. بالکل، یہ دونوں بہت کلیدی الفاظ ہیں. جب ہم ان کا وہ لفظ بلفظ ریاضیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سورس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں الفاظ اس پورے نظام کے آرکیٹیکچر کی بنیاد ہیں. العزیز کا مطلب ہے وہ ذات جو مطلق طاقت، مکمل غلبہ اور ناقابل تسخیر اتھارٹی کی مالک ہے. یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا، جسے کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا. یعنی وہ مکمل طور پر فول پروف ہے. جی. اور دوسری طرف الرحیم کا مطلب ہے بے حد شفیق، بے پناہ رحم کرنے والا، ایک ایسا سورس جو مسلسل تحفظ فراہم کرتا ہے. ان دونوں صفات کا ایک ہی ماخذ کے اندر ایک ساتھ آنا یہ ایک بہت سحر انگیز چیز ہے. جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ملتے ہیں تو یہ کائنات کا سب سے بہترین لسانی اور نفسیاتی توازن قائم کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈیٹا یا جو اصول ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں ان میں طاقت بھی ہے اور محبت بھی. اچھا، ایک منٹ روکیے گا، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور میں اس پر سوال اٹھانا چاہوں گا. ہاں بالکل پوچھیں. دیکھیں، اگر وہ سورس، وہ ماخذ واقعی کائنات کا سب سے بڑا اور پرفیکٹ سورس ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے صرف عزیز یعنی انتہائی طاقتور ہونا ہی کافی کیوں نہیں تھا؟ یا دوسری طرف صرف رحیم کہہ کر بات کیوں ختم نہیں کر دی گئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. مطلب یہ دونوں تو بظاہر ایک دوسرے کے ضد لگتی ہیں نا، متضاد خصوصیات ہیں. اگر کسی کے پاس مطلق طاقت ہے تو اسے رحم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی بہت زیادہ مہربان ہے تو کیا اس سے اس کی اتھارٹی کمزور نہیں ہو جاتی؟ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بس ایک سخت ضابطہ ہی کافی ہونا چاہیے. یہی تو وہ مقام ہے جہاں پوری بات کی سمجھ آتی ہے اور ذہن کے دریچے کھلتے ہیں. ذرا اس کی گہرائی میں جائیں. فرض کریں اگر اس آپریٹنگ سسٹم کا ماخذ صرف اور صرف خالص طاقت یعنی صرف عزیز کی صفت کا حامل ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ وہ اصول اور قوانین اتنے خوفناک، اتنے خشک اور کچل دینے والے بن جاتے کہ انسان ان کے بوجھ تلے دب جاتا. وہ ایک ایسا بے رحم کارپوریٹ نظام ہوتا جہاں کسی قسم کی کمزوری کی، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی. صحیح. انسان تو ہر وقت ایک شدید ذہنی دباؤ میں رہتا. بالکل، خوف کا شکار رہتا کہ ایک غلطی ہوئی اور سسٹم مجھے ڈیلیٹ کر دے گا. اور اگر دوسری طرف وہ ماخذ صرف شفقت اور رحم یعنی رحیم کی صفت پر مبنی ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ تو پھر تو ظاہر ہے اصولوں میں اتنی زیادہ لچک آ جاتی کہ پورا سسٹم ہی تباہ ہو جاتا. کوئی بھی شخص رولز کو سنجیدگی سے نہ لیتا. ایگزیکٹلی. ہر کوئی سوچتا کہ خیر ہے یار، آخرکار کوئی نہ کوئی نرمی مل ہی جائے گی، معافی مل جائے گی، تو پرواہ کس بات کی؟
सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो जाता। 100% दुरुस्त। इन दोनों सिफात का एक साथ होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त हिफाजती हिसार बनाता है जो इंसान की साइकोलॉजी की हिफाजत के लिए फौलादी ढाल का काम करता है। वाह। इंसानी माशरे के बनाए हुए कवानीन को देखा जाए ना तो उनमें या तो हद से ज्यादा सख्ती होती है या फिर इतनी बेजा नरमी कि कानून की कोई अहमियत ही नहीं रहती। लेकिन ये कुरानी उसूल एक ऐसी हस्ती से आए हैं जो कभी हारती नहीं, जो मुकम्मल इख्तिदार रखती है और साथ ही जो इंसान की भलाई खुद इंसान से भी ज्यादा चाहती है। यानी ताकत भी और मोहब्बत भी। जी, ये एक ऐसा सर्वर है जो अपडेट भेजते वक्त सख्त उसूल तो देता है, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सिस्टम को फौरन शटडाउन नहीं करता, बल्कि रिकवरी का ऑप्शन भी देता है। क्या बात है। यानी ये फौलादी ढाल हमें बाहर के मैलवियर से महफूज रखती है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और इस बात को हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। वैसे हम बस इस अहम तरीन नुक्ते पर आने ही वाले हैं कि इस महफूज डाउनलोडिंग की आदत को अमली तौर पर कैसे अपनाया जाए। लेकिन इन नाजुक तफसीलात में जाने से पहले एक मुख्तसर सी याद दहानी। जी बिल्कुल। अगर इस तरह के गहरे तज्जियों और जिंदगी को बदलने वाले तस्वुरात से लगातार अपडेट रहना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना या न्यूज़लेटर का हिस्सा बनना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। चलें, अब वापस इस मसले के अमली हल की तरफ आते हैं। जरूर। डेटा सोर्स तो समझ आ गया, लेकिन इस डिजिटल दौर में जहां हर सेकंड के बाद एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है, इस महफूज डाउनलोडिंग को हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके लिए एक इंतहाई मुअस्सिर तस्वर पेश किया गया है जिसे एटॉमिक हैबिट यानी एटमी आदत कहा जाता है। आज का दौर कैसा है? हर तरफ स्क्रीनें हैं। बिल्कुल, स्क्रीनें ही स्क्रीनें हैं। ये सब कुछ हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही दाखिल होता है जैसे किसी गैर महफूज माखूज से खतरनाक वायरस डाउनलोड करना। सही। जब हम बगैर सोचे समझे इन मालूमात को अपने अंदर जाने देते हैं ना, तो दरअसल वो हमारी नफ्सियात, हमारे फैसलों और हमारी शनाख्त को हैक कर लेती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हमारे सोचने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। ये जो हैकिंग हो रही है ना, रात गए तक अंधाधुंध स्क्रोलिंग हो रही है, इस साइकिल को तोड़ने के लिए वो कौन सी एटमी आदत है जो कोई भी इंसान अपना सकता है? क्योंकि बोलना तो आसान है, लेकिन जब आप थके हारे फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई फिल्टर काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए इसे महफूज कनेक्शन की आदत का नाम दिया गया है। देखें, ये कोई घंटों की मश्क नहीं है, ये महज 2 सेकंड की एक प्रैक्टिस है। सिर्फ 2 सेकंड? हाँ, सिर्फ 2 सेकंड। तरीका बहुत सादा है। जब भी स्क्रीन पर कोई वीडियो चलाने लगें, कोई तस्वीर देखने लगें या किसी नए लिंक पर क्लिक करने लगें, तो अपना अंगूठा स्क्रीन पर लगाने से पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुक जाएं और खुद से शऊरी तौर पर यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने जहन में अपने इस कीमती सिस्टम में जो मवाद डाउनलोड करने जा रहा हूं वो महफूज है? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, या ये एक वायरस है जो मुझे मायूसी, गुस्सा या एहसास कमतरी की तरफ ले जाएगा? वाह, सिर्फ 2 सेकंड का पॉज। लेकिन इसकी साइंस कितनी गहरी है। जब हम लगातार स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर होता है ना? बिल्कुल, हमारा बेसिल गैंग्लिया काम कर रहा होता है जो आदत को कंट्रोल करता है। हाँ, तो ये 2 सेकंड का वक्फा दरअसल हमारे फ्रंटल लोब को, यानी हमारे शऊरी दिमाग को वापस एक्टिवेट कर देता है। ये इंसान को ऑटो पायलट से निकालकर दोबारा कंट्रोल सीट पर बिठा देता है। इसे एडमिन राइट्स वापस दिलवा देता है। और यही शऊरी फिल्टर इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी गैर मुतल्लिका और नुकसानदेह डेटा इस अजीम उस शान इंसानी ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट ना कर दे, क्योंकि जो कुछ जहन के अंदर जाएगा वही हमारी हकीकत बनेगा। लेकिन देखें, यहाँ एक बहुत बड़ा अमली मसला भी है। वो क्या? इंसान फितरतन बहुत जल्द चीज़ें भूल जाता है, ख़ास तौर पर जब कोई जज्बाती दबाव हो, गुस्सा हो या इंसान बहुत थका हुआ हो, तो ये 2 सेकंड वाले फिल्टर्स भी याद नहीं रहते, जहन ब्लैंक हो जाता है। क्या इन ज़राए में इस मसले का भी कोई हल मौजूद है कि इन चीज़ों को लाशऊर में कैसे उतारा जाए? जी हाँ, और ये हल इंतहाई साइंसी और दिलचस्प है, जिसे हम मेंटल एंग्रेविंग टूल्स कह सकते हैं, यानी जहन पर नक्श करने वाले औजार। ये कुछ खास किस्म की जिस्मानी हरकत हैं जिन्हें हम फिजिकल एंकर्स भी कहते हैं। फिजिकल एंकर्स मतलब जिस्म का इस्तेमाल करना? जी बिल्कुल। इनका मकसद उन भारी तसव्वुरात को हमारे लाशऊर की गहराइयों में पुख्तगी से बिठा देना है।
کیونکہ نیورو سائنس پیز للی کہتی ہے کہ جسمانی حرکات کا انسانی یادداشت اور شعور کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جب کسی سوچ کو ایک فزیکل ایکشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ چیز لاشعور کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ تو وہ کون سی حرکات ہیں جو تجویز کی گئی ہیں؟ یہ حرکات بہت ہی بامانی ہیں۔ مثال کے طور پر جب تنزیل کا تصور ذہن میں آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لانا چاہیے۔ اس حرکت سے ذہن کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آسمان سے ایک صاف اور وائرس فری ڈیٹا بہت ہی نرمی سے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ اس کنٹرولڈ فلو کو جسمانی سطح پر محسوس کرتے ہیں؟ بالکل۔ اس کے بعد جب عزیز کا تصور آئے تو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے بند کرنا چاہیے۔ مٹھی بند کرنا نفسیاتی طور پر انسان کو طاقت کا احساس دلاتا ہے، اور یوں انسان اس مطلق طاقت کو محسوس کرتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اور پھر رحیم کے تصور کے لیے اسی بند مٹھی کو نرمی سے کھول کر اپنے دل پر رکھنا چاہیے۔ دل پر ہاتھ رکھنا جسم کے اندر کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کو کم کرتا ہے، اور یوں انسان اس بے پناہ شفقت اور محبت کو محسوس کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم صرف ذہن سے نہیں سیکھ رہے بلکہ اپنے جسم کو استعمال کر کے اس علم کو اپنے مسلز میں سٹور کر رہے ہیں۔ اس سے تو غصے یا پریشانی کی حالت میں بھی ذہن کو فوراً واپس صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ان فزیکل اینکرز کو ایرر ڈی بگنگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ صرف یاد دہانی نہیں ہے، یہ سسٹم کی خرابی کو دور کرنے کا باقاعدہ میکانزم ہے۔ ایرر ڈی بگنگ؟ جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو ایرر ڈی بگنگ کا مطلب ہوتا ہے کوڈ میں موجود غلطیوں کو تلاش کر کے انہیں ٹھیک کرنا۔ لیکن انسانی نفسیات کے اندر یہ ڈی بگنگ کیسے کام کرتی ہے؟ ہم اپنے اندر کے ایررز کو کیسے پہچانیں گے؟ انسانی نفسیات میں اس کا کام کرنے کا طریقہ بہت واضح ہے۔ جب بھی انسان کو کسی بھی قسم کی شدید نا امیدی، انزائٹی، بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا شدید الجھن محسوس ہو تو اسے ایک نارمل کیفیت سمجھنے کے بجائے فوری طور پر ایک ایرر کوڈ یا سسٹم کا الرٹ سمجھنا چاہیے۔ یعنی خطرے کی گھنٹی؟ بالکل، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ذہن کے اندر غلط ماخذ سے کوئی وائرس آ گیا ہے۔ کسی نامعلوم یا زہریلے ذریعے سے کوئی ایسی انفارمیشن ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے جس نے آپ کے قدرتی سسٹم کو سست کر دیا ہے۔ تو جب انسان یہ پہچان لے کہ سسٹم میں ایرر آ گیا ہے تو وہ اس ڈی بگنگ کے عمل کو شروع کیسے کرے گا؟ ایسے لمحے میں فوری طور پر ان فزیکل اینکرز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شعور کو اسی عزیز اور رحیم ماخذ کی طرف لوٹانا چاہیے اور دوبارہ سے ان محفوظ معلومات کو ری لوڈ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ انسان کو خود کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ میری اصل پہچان، میرا سکون اس دنیا کے عارضی شور شرابے یا جھوٹے ٹرینڈز میں نہیں ہے، بلکہ اس ذات کی طرف سے آنے والے ڈیٹا میں ہے جو طاقت اور شفقت دونوں کا کامل نمونہ ہے۔ اس پورے کانسیپٹ کو روزمرہ کی زندگی میں مزید واضح کرنے کے لیے ایک کیس اسٹڈی پر بات کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر روز کوئی نیا چیلنج یا ٹرینڈ آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، روز کا ہی کام ہے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان ایک ایسے دائرے میں ہے جہاں سب دوست مل کر کسی نئے ٹرینڈ کا حصہ بننے پر مجبور کر رہے ہیں جو واضح طور پر خطرناک ہے یا جس میں کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو دوستوں کا پریشر ہے، فومو ہے، اور دوسری طرف انسان کے اندر کی اخلاقی کشمکش ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سارا علم کیسے بچاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ 5ویں آیت ایک زبردست فائر وال کا کام کرتی ہے۔ جب ایک طرف سے دباؤ پڑتا ہے نا تو انسان کو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا حتمی ریفرنس پوائنٹ یہ عام لوگ یا ٹرینڈز نہیں ہے۔ عام لوگ تو خود وائرس کا شکار ہے۔ بالکل۔ اس کا ریفرنس تو عزیز اور رحیم کی ذات ہے۔ جب ریفرنس پوائنٹ اتنا بلند ہو تو انسان کے سوچنے کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ علم انسان کے اندر کس قسم کی تبدیلی لے کر آتا ہے؟ یہ علم انسان کو اندھے ہجوم اور دباؤ کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک بے پناہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جس آپریٹنگ سسٹم کو چلا رہا ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے اصولوں پر مبنی ہے تو وہ ایک مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اسے پھر کسی کی جھوٹی توثیق یا ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی؟ بالکل نہیں، وہ بآسانی پورے اعتماد کے ساتھ اس خطرناک ڈاؤن لوڈنگ سے، اس ٹرینڈ سے انکار کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ محض ایک معلوماتی سیشن نہیں تھا،
بلکہ یہ سوچنے کے انداز میں ایک مکمل شفٹ ہے۔ اگر ہم آج کی اس انتہائی گہری اور دلچسپ گفتگو کا نچوڑ صرف ایک ہی طاقتور جملے میں نکالنا چاہیں نا، تو وہ کچھ یوں ہوگا۔ مختصراً یہ کہ انسانی ذہن ایک انتہائی قیمتی ہارڈ ویئر ہے، جسے تباہ کن وائرسز سے بچانے کے لیے صرف اور صرف اس سافٹ ویئر سے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے جو عزیز اور رحیم ماخذ سے انتہائی منظم طریقے یعنی تنزیل سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس گفتگو کو کسی روایتی نتیجے پر بند کر کے ختم کرنے کے بجائے جو ہمارا اصل کام ہے اس پر مبنی ایک سوال پر غور کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچیں، جب کسی اسکول یا ادارے میں کوئی لیڈر انتہائی سخت مزاج ہو جو کوئی رعایت نہ دے، یا اس کے بالکل برعکس کوئی اتنا نرم ہو کہ ہر غلطی کو ہنس کر نظر انداز کر دے، تو اس کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک انسان کی مکمل اور بہترین نشوونما کے لیے آخر ایک ایسے رہنما اور ماخذ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس طاقت یعنی عزیز کے ساتھ ساتھ شفقت اور معافی یعنی رحیم کی صفات ایک ہی وقت میں موجود ہوں؟ اس سوال کے جواب پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں۔